بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ شراب کب اور کیسے حرام ہوئی ہے؟ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان کے طور پر ٹھہرا، اس نے انگور پیش کیے تو مسلمان نے بڑے شوق سے انگور کھا لیے۔ پھر کیا ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ یہودی شراب لے کر آیا تو مسلمان نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں بھائی، میں شراب نہیں پیتا ہوں، ہمارے مذہب میں شراب پینا حلال نہیں حرام ہے۔ تو یہودی نے ہنس کر کہا بھائی جان، یہ تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے انگور کھائے تھے، شراب اسی سے تو بنی ہے۔ تو مسلمان نے کہا اب لگتا ہے آپ کو سمجھانا پڑے گا، اب مجھے بتاؤ آپ کی بیوی کدھر ہے؟ یہودی بڑا حیران ہو کہ اس مسلمان کو میری بیوی سے کیا لینا دینا۔ وہ جلدی سے گیا اپنی بیوی کو بلا کر لایا۔ تو مسلمان نے کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی اولاد ہے؟ تو یہودی بولا ہاں میری ایک بیٹی ہے میرے گھر میں، اس کو بھی بلا کے لے آؤ۔ دونوں کھڑی ہو گئیں تو مسلمان نے کہا تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے، لیکن تیری بیوی کے ساتھ یہ تیری بیٹی کھڑی ہوئی ہے نا، یہ تیری بیوی سے پیدا ہوئی ہے لیکن تیرے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ یہودی یہ دیکھ کر فوراً بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی سے نیچے اتارا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے ان کو، مگر انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو آواز آئی کہ اے نوح، اس انگور کی جڑ کو ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرائی ہے، لا کر دو مجھے، تو شیطان نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کچھ دیر بعد انگور کی جڑ لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پروڈیوس کر دی، پیش کر دی، اور ایک کنڈیشن، ایک شرط رکھ لی کہ جب آپ جڑ بو لیں گے تو اس کی جڑ کو 1 بار پانی آپ دیں گے اور 3 بار پانی اس کی جڑ کو میں دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا اس شرط پہ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان نے 3 دفعہ پانی دیا۔ شیطان نے 3 دفعہ یعنی لومڑی، شیر اور خنزیر کو مار کر ان تینوں جانوروں کا خون اس کی جڑ میں ملا دیا۔ دوستو، ایک بات یاد رکھیے، یہ جو انگور کے اندر مٹھاس، شیرنی یا سویٹنس ہوتی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس کے پانی دینے کی وجہ سے۔ اس لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کی طرح مزاج ہوتا ہے، پھر شیر کی طرح ہوتا ہے، اور آخر میں شرابیوں کا مزاج خنزیر جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں شرابی نہ کسی کو دیکھتا ہے، سمجھتا، سنتا، انڈرسٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بتوں کی پوجنے والا۔ احادیث کی مستند اور مشہور کتابوں ابن ماجہ، ترمذی اور ابو داؤد میں شامل ایک اور حدیث ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب کے نچوڑنے والے پر، اللہ نے لعنت فرمائی ہے اسے پینے والے پر، اسے بیچنے، اور اللہ نے لعنت فرمائی ہے اسے خریدنے والے پر۔ اس کی حد پتہ کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شراب نوشی کی لعنت میں مبتلا ہونے سے بچائے، اور جو مسلمان کسی بھی وجہ سے شراب پینے کے عادی ہیں اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ان سب کے دلوں میں اس حرام مشروب سے نفرت پیدا فرمائے۔ اور یاد رکھیے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے ابھی جو ہماری ٹک ٹاک جنریشن ہے، ہماری جو یوتھ ہے، ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کرنے سے کسی مسلمان بھائی کے بیٹے یا مسلمان کی اپنی زندگی، اس کا دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔